بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Welcome to all parents and students in our third video class of history. This is class 7 and the period of the social science history. In our previous class, we have been completed the all revision of geography. Today we will start the revision of history in this third video class. Okay, now we will start the revision of first chapter, the spread of Islam in history. Okay, as you know students, okay, there are 5 units are included in second semester final term content. Okay, in which first unit the coming of the Islam. Okay, we will start the review of this unit. Okay, first of all we give some explanation of this unit. Unit number 1, the coming of Islam. سرزمین عربین پیننسلیا پر اسلام سے پہلے ایک سرزمین عرب یعنی جو عربین پیننسلین اسلام سے پہلے ایک انسگنیفیکنٹ یعنی غیر اہم لینڈ تھی۔ وہاں پر اس وقت 2 سپر پاورز موجود تھیں، ایک رومنز تھے اور دوسرا وہاں پر پرشینز موجود تھے۔ ان کا اپنا ایک سوشل یونیک اور ایک اکنامک سسٹم موجود تھا۔ اس سرزمین پر اینڈلیس ڈیزرٹس، اوسس ٹاؤنز اور سٹیز اسٹیٹس موجود تھیں۔ 7ویں سینچری کے سٹارٹ میں مکے کے ایک تاجر نے، ٹھیک ہے، یہاں پر بات ہو رہی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ 7ویں سینچری میں مکے کے ایک تاجر نے اپنے ہی ایریے میں ایک سوشل آرڈر اسٹیبل کیا، ٹھیک ہے، اور جب وہاں پر ان کے فالوورز کی تعداد بڑھنے لگی تو وہ اللہ تعالیٰ کے آخری میسنجر بنے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ اور یہ انکشاف کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورے انسانوں کے لیے ایک لاسٹ انسٹرکٹر ہیں۔ ان کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور ان کا میسج پوری دنیا میں تبدیلیاں لے کر آ گیا۔ ایک اور نومیڈین ٹرائب اس ڈیزرٹ پر موجود تھا، ایک ڈیزرٹ لینڈ پر موجود تھا، سرزمین عرب کو کہا جا رہا ہے ڈیزرٹ لینڈ۔ تو اس وقت جو ہے ایک نومیڈین ٹرائب تھا، ٹھیک ہے، اس ڈیزرٹ لینڈ پر موجود تھا، ٹھیک ہے، اس کا نام تھا نباتینس۔ نباتینس نے پیننسلیا کے تمام کارنرز کو سکسیسفلی ٹریڈنگ نیٹورک سے کنٹرول کیا ہوا تھا، یعنی جتنے بھی وہاں پر ٹریڈنگ روٹس موجود تھے ان ٹریڈنگ روٹس پر یہاں پر جو ایک نومیڈین ٹرائب تھا نباتینس، انہوں نے جو ہے کنٹرول کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد کہنے کہ یہاں پہ ایسے بہت سے ہسٹوریکل ریکارڈز موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نباتینس نے پیننسلیا کے تمام ٹریڈنگ روٹس کو کنٹرول کیا ہوا تھا، لیکن 700 BCE میں ان کی ٹریڈنگ جو ہے اس وقت فیل ہونے لگی جب ان کے مخالف نائبرز نے ان راستوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 100 CE میں ان کا کیپٹل پیٹرا جو تھا وہ بھی نباتینس سے کیپچر کر لیا گیا۔ نباتینس جو تھے وہ عربین ڈیزرٹ سے پانی نکالنے کے ماہر تھے۔
پانی کو فائنڈ کرنے کے لیے ان کے پاس سیکرٹس موجود تھے اور واٹر فورسز کی لوکیشنز کو یہ سیکرٹس رکھتے تھے۔ نباتیانس جو تھے اپنی ایکسٹرا آرڈینری ویلتھ کی وجہ سے بہت زیادہ جانے جاتے تھے اور کانکویسٹ اور نیچرل ڈیزرٹس کی وجہ سے ان کی سویلائزیشن تقریباً ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک اس کا آ جاتا ہے دا کلچر اینڈ ریلیجن۔ اسلام سے پہلے نباتیانس عرب میں موجود تھے۔ یہ مشرک تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کے سب سے زیادہ پسند کیے جانے والے جو تھے وہ للات اور العزیٰ تھے، منات تھے، جبکہ مکے میں گریٹ ڈیزرسٹی پورے عرب میں ریلیجیس اور اکنامک ریزنز کے لحاظ سے یہاں پر بہت اہم تھا۔ یہاں پر ٹریڈنگ روٹس موجود تھے جن کے ذریعے ایسٹ عربک اور ساؤتھن عربیہ سے سامان تجارت جو تھا وہ مارکیٹس کی طرف لے جایا جاتا تھا۔ پورے عرب سے لوگ یہاں پر بتوں کی پوجا کرنے کے لیے آتے تھے، جس کی وجہ سے یہاں پہ ٹریڈنگ کے لیے جو ہے بہت آسانی ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد دا نیکسٹ ٹاپک ہے دا ٹرائب آف قریش۔ مکے سے پہلے پاورفل ٹرائب مکے پر ایک پاورفل ٹرائب قریش کا قبضہ تھا۔ قریش جو تھے وہاں پر ٹرائبس کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی تھی، قریش ٹرائبس کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ 18 سینچری میں عربین ہسٹورینس ابن اسحاق یہ نہیں چاہتے تھے کہ عرب ٹرائب کے علاوہ کوئی دوسرا ٹرائب جو ہے وہاں پر ٹریڈنگ کرے، کیونکہ اس وقت وہاں پر پورے کعبہ پر صرف انہی کی پاور تھی، اور اس کے بعد پاور تھی جس کی وجہ سے لوگ ٹریڈنگ کے لیے جو ہے مکہ بہت زیادہ آتے تھے اور ان کو بہت زیادہ پروفٹ ہوتا تھا، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ یہاں پر کوئی دوسرا ٹرائب جو ہے یہاں پر ٹریڈنگ نہ کرے۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک آ جاتا ہے دا برتھ اینڈ دا ارلی لائف آف پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم۔ 570 سی ای میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو ہاشم ٹرائب میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد حضرت عبداللہ ان کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ ان کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وفات پا گئیں جب وہ 6 برس کے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش اس کے بعد آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی، اور پھر ان کے بعد آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے کی۔ دونوں قریش ٹرائب کے آپ کے دادا حضرت ابو المطلب رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جو تھے وہ قریش ٹرائب کے ایک بہت زیادہ ریسپیکٹڈ اور پاورفل ممبرس تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً اپنے بچپن سے ہی اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ تجارت کا پیشہ اپنایا، اور وہ تجارت کے لیے جو ہے وہ تجارتی قافلے کے ساتھ جو ہے ان کے چچا حضرت ابو طالب ان کو جو ہے دوسرے شہروں تک لے جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی دوران میں جو ہے تجارت کے دوران میں ہی ان کی ملاقات جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی۔ 25 ایئرس کی ایج میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تجارت کا کام شروع کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی وہ ان کی ایمانداری سے بہت زیادہ متاثر ہو کر انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کر لی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، ٹھیک ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی خاتون تھیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک آ جاتا ہے دا ریولیوشن آف دا ہولی قرآن۔ قرآن پاک کا نزول یا نازل ہونا قرآن پاک کا، تو
چونکہ مکے میں بتوں کی پوجا عام تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے بالکل مطمئن نہیں تھے کہ وہاں پر لوگ جو ہے وہ بتوں کی پوجا کریں، کیونکہ جو ہے عرب کا جو اسپریچول سینٹر، کیونکہ مکہ جو تھا وہ عرب کا ایک اسپریچول سینٹر تھا، جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہاں پر بہت زیادہ افسردہ ہو گئے تھے اور وہ پہاڑوں، جس کی وجہ سے وہ پہاڑوں پر جا کر جو ہے زیادہ تر عبادت میں مصروف رہتے تھے، پہاڑوں کے غاروں میں جا کر اپنے آپ کو عبادت میں مصروف رکھتے تھے۔ ایک دن 610 CE میں جب ان کی عمر مبارک 40 برس کی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے، تو انہوں نے ایک فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آواز سنی، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے تھے کہ وہ فرسٹ 5 ورسز ریسائٹ کریں، ٹھیک ہے، قرآن مجید کی 5 آیت پڑھ کر سنائیں۔ یہی 5 آیت جو کہ سورہ اقرا کی تھیں، ٹھیک ہے، وہ بعد میں قرآن پاک میں کمپائل کر دی گئیں۔ قرآن پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گریجولی نازل ہوتا رہا اور تقریباً 30 سال کے عرصے میں قرآن پاک کا نزول مکمل ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اس کے بعد جب یہ پہلی وحی نازل ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو اس کے بعد باقاعدہ طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے لوگوں کو اسلام کی تعلیمات دینی شروع کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا کہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دیں اور اپنے آپ کو آخرت کے دن کے لیے تیار کریں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ایکسیپٹ کر لیں۔ انہوں نے یہ بھی تعلیم دی کہ اپنے کاروبار میں لالچ نہ کریں، غریبوں کا خیال کریں اور اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے، سلولی اور گریجولی لوگ جیسے جیسے اسلام میں داخل ہونے لگے، مسلمانوں کی تعداد جیسے جیسے بڑھنے لگی، تو مکے کے حکمران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہو گئے اور ان لوگوں کو تکلیفیں پہنچانی شروع کر دیں، ان کو زخمی کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ نعوذ باللہ انہوں نے جو ہے اور یہاں تک کہ ان لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا جو اسلام سے متاثر ہو کر جو ہے وہ اسلام قبول کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے بعد جیسے جیسے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، ویسے ویسے جو ہے کفار جو ہوتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہوتے چلے گئے۔ اس کا بدلہ انہوں نے جو ہے مکے میں موجود مسلمانوں سے لیا اور ان لوگوں کو بہت زیادہ تکلیفیں دینی شروع کر دیں جو اسلام قبول کر رہے تھے۔ اس کے بعد وہ چاہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی تعلیمات دینا چھوڑ دیں، تو اس لیے انہوں نے حضور اکرم جو ہے کفار نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی کہ یا تو وہ اسلام کی تبلیغ کرنا چھوڑ دیں یا پھر جو ہیں وہ ان کے لیڈر بن جائیں، ٹھیک ہے، ان کے لیڈر بن جائیں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس بات سے بہت زیادہ ناراض ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پھر بھی اسلام کی تعلیمات دینا نہ چھوڑا۔ اس بات پر کفار بہت زیادہ ناراض ہوئے اور انہوں نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ وہ اپنے بھتیجے کو یا تو ہمارے حوالے کر دیں یا ان سے یہ کہیں کہ وہ اسلام کی تعلیمات دینا چھوڑ دیں۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مکے کے قافلوں نے بنو ہاشم کے قبیلے کے لوگوں کو، جن میں بچے عورتیں بھی شامل تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مکے سے باہر نکال دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات سے بہت زیادہ افسوس ہوا جب ان کی کفار کی تکالیف جو ہے وہ حد سے زیادہ بڑھ گئیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ اب وہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے چلے جائیں۔
جب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 620 CE میں وفات پا گئے تو جب تک حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے تو کافر کو ہمت نہ تھی کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوپنلی اٹیک کر سکیں. چنانچہ ان کی وفات کے بعد قریش نے اوپنلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز کو تکالیف دینا شروع کر دی. غلاموں سے زبردستی بتوں کی پوجا کروائی جاتی تھی اور جو ہے اس کے علاوہ وہ لوگ جو کاروبار کرتے تھے ان کے کاروبار کا بائیکاٹ کر دیا گیا، یہاں تک کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کرنے کا پلان بنا لیا. 622 CE میں کئی ماہ تک تکالیف برداشت کرنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کچھ ساتھی مکے سے ہجرت کر گئے، ٹھیک ہے، اور وہ نارتھ کی طرف موجود ایک شہر یثرب پہنچے. یثرب جو ہے وہ مدینہ کا پرانا نام ہے، ٹھیک ہے، جو بعد میں مدینہ کہلایا. مکے سے مدینہ کی طرف مائیگریشن ہجرہ کہلاتی ہے اور اس کی نشاندہی اسلامی اور یہاں جس سال ہجرت کی گئی اسلامک کیلنڈر جو ہے وہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے. اسلامک کیلنڈر میں ہجرہ جو ہے اسی سے منسلک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ٹاپک آتا ہے یثرب دا سٹی آف دا پروفٹ. یثرب دا سٹی آف پروفٹ. یثرب کے لوگوں نے ان لوگوں کو ویلکم کیا جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب میں اسلام کی بنیاد رکھی. یہاں پر انہوں نے اسلام کی پہلی مسجد قباء بنائی. اس کے بعد اس مسجد کی تعمیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ نے مل کر کام کیا. اور مکے میں بہت سے پاورفل ٹرائبس موجود تھے، ٹھیک ہے، اور ان پاورفل ٹرائبس کے لوگوں نے پاورفل ٹرائبس نے اسلام سے متاثر ہو کر اسلام کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا. یثرب میں پہلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایسی تعلیمات دیں کہ شہر میں خون خرابہ اور لڑائی جھگڑا ختم ہو گیا اور شہر میں امن و امان قائم ہو گیا. وہاں پر اس وقت جو ہے جوئش اور کرسچن جو کہ موجود تھے. اس وقت جوئش اور کرسچن قومیں موجود تھیں. ان کی آپس کی نفرت کے باوجود یثرب آہستہ آہستہ ایک مسلم شہر میں تبدیل ہوتا گیا. اس وقت وہاں پر جو ہے نان مسلمز بھی موجود تھے جس میں کرسچن اور جوئش موجود تھے، ٹھیک ہے. یہ ان کے باوجود جو تھا مدینہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایک مسلم سٹی بن گیا اور پورے عرب میں یثرب جو تھا وہ مدینۃ النبی کے نام سے مشہور ہو گیا. یعنی مدینۃ النبی کا نام تھا دا سٹی آف پروفٹ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیڈرشپ میں یثرب بہت خوشحال ہو گیا اور یثرب میں بے شمار تبدیلیاں آئیں. یہ تبدیلیاں دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف قبیلوں کے سرداروں کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی میں رہنے کی وجہ سے آئی تھیں، ٹھیک ہے. یعنی جو مختلف قبیلوں کے سردار تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا جس کی وجہ سے وہاں پر بہت زیادہ چینجنگ آنی شروع ہو گئی تھیں. ان کو یقین تھا کہ وہ ہر ایک کے ساتھ ان کو یقین تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کے ساتھ انصاف کریں گے. اس کے بعد ہے دا بانڈ بٹوین انصار اینڈ المہاجرین. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے انصار اور مہاجرین وہ لوگ جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ، ان کو نام دیا گیا انصار کا، ٹھیک ہے، اور مہاجرین کا نام دیا گیا ان کو، ٹھیک ہے. جو لوگ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے ان کو مہاجرین کا نام دیا گیا اور جو لوگ پہلے سے مدینے میں موجود تھے ان کو انصار کا نام دیا گیا. یہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان ایک جو ہے بھائی چارے کا رشتہ قائم کر دیا اور یہ کہا کہ ہر مہاجر یا انصار کا بھائی ہے، ٹھیک ہے، ان کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ ہے. اب انہوں نے کہا کہ جو لوگ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں ان کے پاس نہ مال و دولت ہے نہ کوئی کام ہے. اب یہاں پر موجود مدینہ میں موجود انصار کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کریں، اپنے کاروبار میں ان کو اپنا شریک بنائیں اور اپنی جائیدادوں میں ان کا اپنا وارث بنائیں.
تو اسی طرح سے جو ہے ہر انصار نے ہر مہاجر کو جو ہے اپنے ساتھ رکھا، اپنے کاروبار میں شراکت دی اور جو ہے اپنا بھائی بنا کر رکھا، اپنی جائیدادوں میں ان کا حصہ دیا۔ اس طرح سے جو ہے انصار اور مہاجرین کے درمیان ایک بھائی چارے کا رشتہ قائم ہوتا چلا گیا۔ اور اس کے بعد تقریباً جو ہے اس کے بعد 632 میں اسلامک ذی الحج کے منتھ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے فالوورز جو تھے وہ دوبارہ جو ہے انہوں نے مدینے سے دوبارہ مکے جانے کا سوچا۔ پھر مکے سے مدینے کی طرف انہوں نے عمرہ ادا کرنے کا ارادہ کیا۔ ارادہ کرنے کی نیت سے جب وہ مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہوئے تو وہاں پر جو ہے موجود کافرین کے درمیان ان کے درمیان بات چیت کا معاہدہ ہوا، جس کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں نے جو ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں نے کعبہ پر قبضہ کر لیا۔ اب جو ہے وہ مسلمان جو ہے اس کے بعد مسلمانوں نے سب سے پہلے وہاں پر عمرہ ادا کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا سب سے پہلا حج جو تھا وہاں پہ ادا کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اپنی زندگی کا سب سے آخری حج وہاں پر جب ادا کیا تو دا فیئرویل سرمن آف دا پروفٹ ایٹ دا حجۃ الوداع، ٹھیک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نے جب اپنی زندگی کا آخری حج ادا کیا تو اس آخری حج کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے ایک خطبہ مسلمانوں سے فرمایا، جسے جو ہے دا فیئرویل سرمن آف دا پروفٹ، جسے حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس میں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ کوئی کسی عرب کو کسی عرب پر اور کسی عرب کو کسی نان عرب پر اور کسی نان عرب کو کسی عرب پر کوئی سپریورٹی نہیں ہے، کوئی فوقیت نہیں ہے، نہ کسی گورے کو نہ کسی کالے پر اور نہ کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل ہے۔ تمام مسلمان برابر ہیں، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان کا بھائی ہے، ہر مسلمان کے درمیان آپس میں بھائی چارے کا رشتہ ہے۔ یہ جو خطبہ تھا یہ تمام مسلمانوں کے لیے تمام اسلامی تعلیمات کا نچوڑ تھا، جس پر عمل کر کے مسلمانوں نے جو ہے اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وفات پا گئے، جس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ خطبہ جو ہے پوری مسلم کمیونٹی کے لیے، مسلم امہ کے لیے جو ہے ایک بہت بڑا لیسن تھا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے یہاں پہ ایکسپلینیشن کمپلیٹ ہو گئے ہمارے یونٹ نمبر 1 کی، یونٹ نمبر 1 دا کمنگ آف دا اسلام۔ اب ہم جو ہے ایکسپلینیشن اسٹارٹ کریں گے یونٹ نمبر 2۔ یونٹ 2 دا اسپریڈ آف اسلام۔ دا اسپریڈ آف اسلام نیکسٹ چیپٹر ہے ہمارا، دا اسپریڈ آف اسلام۔ اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ایکسپلینیشن نیکسٹ چیپٹر، دا اسپریڈ آف اسلام۔ اسلام جو تھا وہ عرب میں کس طرح سے پھیلا۔ اسلام جو ہے ٹوڈیز ورلڈ کا سیکنڈ لارجسٹ ریلیجن ہے، ٹھیک ہے، سیکنڈ لارجسٹ ریلیجن ہے۔ اس کی بنیاد یونیورس، ایکولیٹی، پیس اور جسٹس پر رکھی گئی تھی اور ٹالرنس پر رکھی گئی تھی۔ سب سے پہلے عربین پیننسلیا میں اسلام پھیل گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے میسنجرز جو تھے، انوائس کہا جاتا ہے میسنجرز کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے میسنجرز کو رومنس ایمپائرز اور پرشیا کی طرف بھیجے، اور ساتھ ساتھ کنسٹینٹنوپل اور سائریا، ایجپٹ، ابیسینیا اور کے رولرز کو بھی، ابائسینیا کے رولرز کو بھی اپنے میسنجرز بھیجے، ٹھیک ہے۔ یہ میسنجرز جو تھے ان تمام رولرز تک جو ہے وہ اسلام کا پیغام لے کر گئے تھے، اور اس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ نیکسٹ ٹاپک آ جاتا ہے دا رائٹلی گائیڈڈ کیلف، دا خلیفہ، دا
the rightly guided caliph. خلیفہ کا کام جو تھا وہ جو مشن تھا ان کا وہ تھا اسلام پھیلانا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے جو فیتھفل کمپینینز تھے جو فیتھفل کمپینینز تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے انہوں نے، اور خاص طور پر جو یہ رائٹلی گائیڈڈ کیلفز تھے، ٹھیک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے، ٹھیک ہے، اور ان خلفائے راشدین نے، ٹھیک ہے، اسلام کو پھیلانے کا کام جاری رکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلے جو ہیں وہ ہیں حضرت ابو بکر، سے پہلے خلیفہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے ایک امیر تاجر تھے. ٹھیک ہے، ان کو صدیق کا ٹائٹل ملا جس کے معنی تھے دا ٹروتھ فل. سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 632 CE میں اسلام کے پہلے خلیفہ بنے. اس وقت نئے سرے سے اسٹیبلش ہونے والی اسلامک اسٹیٹ کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا تھا. عرب کے ریلیشنز دور دراز ایریے سے ختم ہو گئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عرب کے ریلیشنز جو تھے وہ دور دراز ایریاز سے ختم ہو گئے تھے. کچھ ٹرائبس ایسے بھی تھے جو ان کے اگینسٹ ہو گئے تھے، اور جو ہے کچھ ٹرائبس ایسے تھے جنہوں نے زکوٰۃ پے کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور کچھ نے خلافت کی اتھارٹی کو ایکسیپٹ کرنے سے بھی ریفیوزڈ کر دیا تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام اپوزیشنز کو بہت اچھی طرح سے ہینڈل کیا اور پورے عرب کو اپنی لیڈرشپ میں متحد کیا، یعنی یونیفائڈ کیا. اس کے بعد نیکسٹ آ جاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلام عربین پیننسلیا سے روم اور پرشیا تک پھیل گیا، جو کہ اینسینٹ ورلڈ کی 2 اسٹرانگسٹ اسٹیٹس تھیں. ان کی وفات کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد 644 میں اسلامک رول ویسٹ میں لیبیا سے لے کر ایسٹ میں اسلامک انڈس ریور تک پھیل گیا. انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایڈمنسٹریشن کا ایک ایسا سسٹم بنایا جو کہ پوری دنیا میں کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ پر سروائیو کر سکتا ہے. ان کی ایکٹیومنٹس میں مسلمز آرمی کے لیے بلڈنگز بنوائی، قوانین بنوائے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے سول بلڈنگز بھی بنوائیں، فری ٹریڈنگ کروائی، اور غریبوں کے لیے انہوں نے ویلفیئرز کے یعنی فلاحی کام کیے. 634 سے لے کے 636 CE کے دوران، یعنی ان 2 سالوں میں ایک ہی وقت میں روم اور پرشین آرمیز کو شکست دی اور 637 میں جیروسلم کو فتح کیا. ٹھیک ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملٹری میں بھی ریمارکیبل ایچیومنٹس کریں. جب انہوں نے جیروسلم فتح کیا تو اس عمل کی وجہ سے ان کا نام جو تھا ہسٹری میں بہت زیادہ جانا جانے لگا، بہت زیادہ پہچانا جانے لگا. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 ذی الحج کو فجر کی نماز ادا کر رہے تھے کہ ایک جو تھا کافر تھا ابو لہب فیروز مجوسی، اس نے آگے بڑھ کر خنجر سے آپ کے اوپر وار کر دیے جس سے آپ زخمی ہو کر گر پڑے. ٹھیک ہے، 2-3 دن جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے 3 دن تک جو ہے وہ 3 دن کے بعد جو ہے یکم محرم سن 24 ہجری کو آخرکار جو ہے وہ زخموں کی تاب نہ لا کر جو ہے شہید ہو گئے. اس کے بعد جو ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو تھرڈ کیلف تھے وہ تھے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 68 سال کی عمر میں مسلمانوں کے تھرڈ کیلف بنے، تیسرے خلیفہ بنے. ان کے والد جو تھے وہ مکے کے سب سے زیادہ دولت مند انسان تھے، اور اس کے بعد حضور اکرم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامک ایمپائرز پرشیا، آرمینیا، نارتھ افریقہ، ایسٹرن میڈیٹرینس میں کچھ پارٹس، میڈیٹرینس کے کچھ پارٹس میں اسلامک ایمپائرز پھیلتی چلی گئی. انہوں نے کانکرڈ ٹیریٹوریز میں ٹیکسز انکریز کر دیے، اور اس رقم کو انہوں نے پبلک بلڈنگز بنوانے میں استعمال کیا، اور اس کے علاوہ ورکرز اور سولجرز کی سیلریز میں یوز کیا. مارکیٹس کی ریگولر انسپیکٹڈ کی جاتی تھیں، جس سے چیزوں کے پرائس ویٹس ریگولیٹ کیے جاتے تھے، جس کی وجہ سے لوگوں پر ان کا بھروسہ بڑھتا چلا گیا. اس کے بعد ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس طرح سے ہوئی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کے جب وہ حکومت کر رہے تھے تو ان کے دور عہد کے آخری حصے میں اندرونی سازشوں کو بہت زیادہ فروغ حاصل ہوا، سازشیں بڑھتی چلی گئیں، لوگ آپ کے دشمن ہوتے چلے گئے. عبداللہ بن سبا نے بنی ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان جو ہے وہ اختلافات پیدا کر دیے تھے، جس کی وجہ سے جو ہے کوفہ، بصرہ اور مصر کے بے شمار سازشی جو تھے 35 ہجری کے آخر میں حجاج کرام کے بھیس میں مدینہ پہنچے. مدینہ پہنچنے کے بعد انہوں نے جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور تقریباً 22 روز محاصرے کے بعد 20 مئی 656 عیسوی کو مکان میں داخل ہو کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. اس وقت آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے. اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کے شہید ہونے کے بعد جو مسلمانوں کے لاسٹ کیلف بنے، آخری خلیفہ بنے، وہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے اور آخری خلیفہ تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی کے مقابلے میں تھوڑا سا کم تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کو خلافت ملنے کے بعد بہت سارے چیلنجز کو فیس کرنا پڑا، جس میں سب سے بڑا چیلنج جو تھا وہ ڈیمسکس کا گورنر امیر معاویہ نے جو ہے ان کی خلافت کو چیلنج کر دیا تھا. وہ اس نے اپنا ایک سولجرز کا گروپ لے کر ٹھیک ہے ان کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگینسٹ آ گیا، اور ٹھیک ہے لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امن قائم رکھنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے ان کے ساتھ اس کی تمام امیر معاویہ کی تمام ڈیمانڈز کو ایکسیپٹ کر لیا، اور اس کی ڈیمانڈز کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے انہوں نے ڈیمسکس سے ایجپٹ اور سائریا پر جو ہے کا تمام کنٹرول امیر معاویہ کے ہاتھ میں دے دیا، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق میں کوفہ کے علاوہ ہر جگہ پر کنٹرول کر لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں چیلنجز کے باوجود مسلم ایمپائرز پھیلتی چلی گئی. یہ نارتھ افریقہ میں ٹرائپولی تک، نارتھ ویسٹرن ایشیا میں کیپسن سی اور افغانستان میں ہرات تک پھیل گئی. لوگوں کی پروٹیکشن اور بیٹر پروگریس کے لیے پولیس فورس بنائی گئی، روڈز بنوائے گئے، کنویں کھدوائے گئے، اور ان کے دور حکومت میں جو ہے وہ میں بہت زیادہ جو ہے کام کیے گئے، ان کے دور حکومت میں بہت سارے کام کیے گئے. لیکن جو ہے حضرت
علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ کے ساتھ مل کر امن و قائم نہیں رکھ سکے، لہٰذا وہ حضرت علی کچھ ایسے اسمال سکس تھے، کچھ سب ڈویژن اسمال سکس کہتے ہیں کہ کچھ ایسی جو لارجسٹ ریلیجنس ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے جو مذاہب ہوتے ہیں ان کے جو چھوٹے چھوٹے گروپس بن جاتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے گروپس جو تھے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہو گئے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ایک صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے جب وہ مسجد کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کر رہے تھے تو وہاں پر جو ہے زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار جو ہے وہ ایک کافر نے ان کے جسم میں اسٹیبڈ کر دی، جس کی وجہ سے دو دن کے بعد یہ فورتھ کیلف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امیر معاویہ امیاد ڈائنیسٹی کے فاؤنڈر بنے اور اپنی خلافت جو تھی ڈیمسکس میں اسٹیبل کرنی شروع کر دی۔ اس کے بعد اس میں لاسٹ ہے ٹاپک طارق بن زیاد اینڈ دا مسلم کانکویسٹ آف اسپین۔ اس کے بعد ہے لاسٹ ٹاپک ہے اس میں دا امیاد ڈائنیسٹی، دا طارق بن زیاد اینڈ دا مسلمس کانکویسٹ آف اسپین۔ 711 سی ای میں طارق بن زیاد الجیریا کے باربرین ٹرائب سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے 711 سی میں اپنی آرمی کے ساتھ ٹینگلر سے لے کر عربین پیننسولین تک سمندری سفر کیا اور وہ ایک راک کے پاس رک گئے تھے۔ بعد میں اس راک کا نام انہی کے نام پر جبل الطار یا جبل طارق رکھا گیا۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ایک طارق بن زیاد نے اسپین میں موجود جو ہے وہ کرسچن لیڈر تھے، ان کے ساتھ جنگ لڑی، ان کے ساتھ اور اسپین کو فتح کیا۔ 12 سی ای میں موسیٰ بن نصیر نے اسپین میں طارق بن زیاد کو فالو کیا اور 714 سی ای میں ان کی آرمی نے تقریباً ہر مقابلے میں گوتس کو شکست دی، ٹھیک ہے، جو کہ اسپین کا بادشاہ بنا ہوا تھا گوتس، اور جو ہے لوگوں پر بہت زیادہ جو ہے ظلم و ستم کرتا تھا۔ اس کے بعد جو ہے اسلامک ایمپائرز جو تھی وہ پوری اسپینش پیننسولیا میں پھیلتی چلی گئی۔ 711 میں اسپین میں عیسائی حکومت کا خاتمہ کر کے یورپ میں مسلم اقتدار کا آغاز ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے یہاں پہ ایکسپلینیشن کمپلیٹ ہو گئی ہماری سیکنڈ یونٹ کی۔ اب جو ہے تھرڈ یونٹ، اب ایکسپلینیشن ہم نے اسٹارٹ کرنی ہے یونٹ نمبر 3 مسلم اسپین کانکویسٹ آف اسپین۔ اس میں ہمارے پاس فرسٹ ٹاپک ہے دا کانکویسٹ آف اسپین۔ 15 سینچری کے اینڈ میں ویسٹرن یورپ میں رومنس ایمپائرز کے کولیپس ہونے کے بعد اسپین پر گوتس کے کنٹرول میں آ گیا۔ اب طارق بن زیاد نے 711 میں اسپین کے جو بادشاہ تھا، ٹھیک ہے، گوتھک روڈرک، ٹھیک ہے، اس کو ڈیفیٹ کیا اور اسپین میں کا موسٹ پارٹ کانکیوٹ کر لیا اور بہت ہی کم وقت میں پورٹگل کو بھی کانکیوٹ کر لیا، صحیح ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک پہ آ جاتے ہیں امیاد اسپین۔ عراق اور سائریا میں سویلین وار کے دوران، ٹھیک ہے، خلافت ختم ہو گئی تھی اور امیاد ڈائنیسٹی کا دور اسٹارٹ ہوا تھا۔ امیاد ڈائنیسٹی کے بعد 750 سی ای میں عباسد ڈائنیسٹی اسٹارٹ ہوئی، ٹھیک ہے، اور جو ہے سائریا جو عباسد ڈائنیسٹی میں سینٹر آف پاور سائریا سے عراق شفٹ ہو گیا،
اس کے بعد امیاد کا کیپٹل کورڈوبا بنا. ٹھیک ہے, کورڈوبا پر عبد الرحمن کی حکومت تھی, نے حکومت کری. اس نے کورڈوبا میں ایک گرینڈ ماسک بنانے کا, ایک بہت بڑی مسجد بنانے کا آرڈر کیا, جسے کورڈوبا ماسک کا نام دیا گیا. کورڈوبا شہر پوری ورلڈ کا لرننگ سینٹر بنا, اور یہ گریٹسٹ اسلامک سٹی جو بغداد کی طرح ورلڈ کا انٹلیکچوئل کیپٹل تھا. اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک الاندلس, ماڈل آف ٹالرنس اینڈ انٹلیکچوئل کارپوریشن. سوسائٹی جو مسلم اسپین میں ڈیولپ ہوئی تھی وہ ملٹی کلچرل تھی. ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں پر جو ہے جوئش پاپولیشن بہت زیادہ لارج تھی. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ کرسچن بھی میجورٹی میں موجود تھے, اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ یہاں پر مسلمز بھی موجود تھیں. اب یہاں پہ 3 ڈفرینٹ قوموں کے آپس میں ملنے کی وجہ سے یہاں پر ملٹی کلچرل سوسائٹی ڈیولپ ہوئی. کرسچن پاپولیشن جو ہے, جب مسلمانوں کی حکومت تھی تو مسلمانوں کی حکومت کے دوران جو کرسچنس پاپولیشن تھے وہ ان وکٹورینس مسلمز کی نرمی سے بہت زیادہ سرپرائز تھے. ٹھیک ہے, کرسچنس کی پراپرٹی کو, کیونکہ مسلمانوں نے کرسچنس کی پراپرٹی کو ان سے نہیں چھینا تھا. ٹھیک ہے, اور ساتھ ساتھ کرسچنس کو آزادی کے ساتھ اپنے چرچ میں عبادت کرنے کی اجازت تھی. ٹھیک ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے ان کو نئے چرچ بنوانے کی بھی اجازت تھی. اب کرسچنس مسلم رولز کے اگینسٹ اس وقت ہو گئے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مقامی لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد اسلام قبول کر رہی ہے. ٹھیک ہے, الاندلس میں کرسچنس لیڈرز نے کھلم کھلا جو ہے وہ مسلمانوں پر الزامات لگانے شروع کر دیے, اور اس اٹیمپٹ کی وجہ سے ڈفرینٹ کمیونٹیز کے درمیان جو ہے ڈویژن کریٹ ہو گئی, اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف بغاوت کر دی. ان سینچریز میں کر لیتے ہیں یہاں پہ جو ہے. ٹھیک ہے, اس طرح سے اس کے بعد ٹویلڈو آف فرنٹیئر کیپٹل. ٹویلڈو از سچویٹڈ ان دا ہارٹ آف اسپین. ٹھیک ہے, اسپین میں موجود تھا ٹویلڈو, اور اس کے علاوہ الاندلس میں کورڈوبا کے نارتھ میں لارجسٹ سٹی تھا. یہاں پر جوئش, مسلمز اور کرسچنس ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے, اور انہوں نے سائنس اور فلاسفی پر بہت زیادہ کام کیا تھا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ہسٹری میں وہ پیریڈ جس کے دوران آئبیرینس پیننسولیا میں ٹیریٹوریز مسلمانوں میں ریکیپچرڈ کی گئی تھیں. ٹھیک ہے, اسے ریکانکوسٹا کہلاتا ہے, جس کے معنی ہوتے ہیں ریکیپچر کرنا. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے گرینیڈا دا اسپلینڈڈ سٹی آف اسپین. گرینیڈا جو تھا وہ الحمبرا پیلس اور گارڈنس کی وجہ سے بہت زیادہ فیمس تھا, کیونکہ یہاں پر بہت ہی زیادہ جو ہے شاندار قسم کے گارڈنس موجود تھے, اور یہاں پر جو ہے لوگ پیسفل لائف گزار رہے تھے. یہاں پہ ڈفرینٹ سٹیز کے بارے میں بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے یہاں پہ اس کی ایکسپلینیشن جو ہے کمپلیٹ ہو گئی ہے یونٹ 4 کی. اب جو ہے آپ کو ایک اسسمنٹ دیا جا رہا ہے, 3 اسسمنٹ دیے جا رہے ہیں تینوں یونٹس کے سیپریٹ. ٹھیک ہے, یونٹ نمبر 1, 2 اور 3 کا. یہ اسسمنٹ جو ہے آپ نے سالو کرنے اپنی ہسٹری کی کاپیز میں. ٹھیک ہے, یہاں سے یہ اسسمنٹ آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں گے, اور تینوں اسسمنٹ آپ کاپی کریں گے. ٹھیک ہے, اور کاپی کر کے ان کو میمورائز کریں گے اور سالو کریں گے. ٹھیک ہے, یہاں پہ اسسمنٹ 1 ہے.
असेसमेंट 1, ठीक है, जो कि यूनिट नंबर 1 द कमिंग ऑफ इस्लाम से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें आपको एक सेक्शन ए है, क्वेश्चन नंबर 1 ब्लैंक्स, इसमें आपने ये ब्लैंक्स सॉल्व करनी है, ठीक है। यहाँ पे ये पूरी 5 ब्लैंक्स हैं जो यूनिट नंबर 1 से रिलेटेड हैं, ठीक है। यूनिट को रीड करेंगे, एमसीक्यूज़ को, ये ब्लैंक्स को फिल करेंगे आप। सेक्शन नंबर बी में ये 2 क्वेश्चंस इंक्लूड हैं, ठीक है। Explain how the Nabateans managed to control the trade routes across Arabia. Question number 3, who was the first person to convert to Islam? ठीक है। और इसके बाद सेक्शन सी है, सेक्शन सी में आपने क्वेश्चन मेमोराइज करना है जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में इंक्लूड हो जाएगा। सजेस्ट सम रीजंस वाई मक्का बिकेम ट्रेडिंग सिटी। इस तरह से ही आपका असेसमेंट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने करना है असेसमेंट नंबर 2, ठीक है। असेसमेंट नंबर 2 में जो है असेसमेंट नंबर 2 है, यूनिट नंबर 2 द स्प्रेड ऑफ इस्लाम से रिलेटेड। इसमें आपने जो है वो सेक्शन नंबर, इसमें सेक्शन ए है, सेक्शन ए में ब्लैंक्स इंक्लूड हैं जो आपने जो है फिल करने अकॉर्डिंग टू द गिवन पेजेस नंबर। जो आपको पेजेस नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, इन पेजेस नंबर के अकॉर्डिंग जो है वो आप ब्लैंक्स फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके सेक्शन बी में आपके पास 2 क्वेश्चन इंक्लूड है, इसी यूनिट से रिलेटेड है दोनों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द डिटेल वाई हज़रत अली हैड such difficulty in maintaining the khilafat. And the question number 3, write a short obituary autobiography of Tariq bin Ziyad. Okay, you will solve this assessment number 2, ठीक है, of unit number 2 the spread of Islam in your history copy, and then you will solve the assessment 3. असेसमेंट 3 जो है यूनिट नंबर 4 से रिलेटेड है, यूनिट नंबर 4 का असेसमेंट है ये। यूनिट नंबर 4 है मुस्लिम स्पेन, इसमें भी सेक्शन ए है, इसमें ये 5 ब्लैंक्स हैं जो आपने ये सॉल्व करनी है, जिसमें पेजेस नंबर गिवन है, इन पेजेस नंबर के अकॉर्डिंग आपने ये ब्लैंक्स आपने फिल करनी है। उसके बाद ये 2 क्वेश्चंस आपने इस यूनिट से मेमोराइज करने हैं। सेक्शन बी में जो है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट मेड द सिटी ऑफ कॉर्दोबा, ठीक है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन द वर्ल्ड। एंड क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ लॉन्ग टाइम मुस्लिम्स इन स्पेन, ठीक है। तो आपने ये असेसमेंट 3 मेमोराइज करना है और इसे अपनी हिस्ट्री की कॉपी में सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका रिवीजन जो है हिस्ट्री में यूनिट नंबर 1, 2 और 4 का रिवीजन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इन्हीं यूनिट्स के अकॉर्डिंग आपने अपने असेसमेंट को ज़रूर सॉल्व करना है अपनी कॉपीज़, सोशल साइंस की कॉपीज़ में। और इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है हम अपने रिमेनिंग यूनिट्स को एक्सप्लेन करेंगे, उनका रिवीजन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।